آج ہم آپ کو معاشرے کی تلخ حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ کچھ لوگوں نے پکا ذہن بنا لیا ہے یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ بڑا ہی زیادہ تنگ ہے۔ آپ یقین کریں، بہن کا جو خاوند ہے وہ کہہ رہا ہے حصہ لے کر آ، تیرے بھائیوں کی کمائی نہیں تیرے ابا کی کمائی ہے۔ یہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے، کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے کے جا، آج کے بعد ہمارے گھر میں نہ آنا، ہمارا دروازہ تیرے لیے بند ہے، مہربانی کرو۔ بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ بڑا ہی زیادہ تنگ ہے، جب ٹھیک ہوگا دے دوں گا۔ نہ کرے یہ ظلم ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں، ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں، ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بڑے بڑے بہانے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ہی بہانے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ نکما ہے، یہ نکٹو ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے، اس میں فلانا عیب ہے، لہٰذا میں نے ساتھ چلنا نہیں۔ احسار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، احسار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی بڑا سرور حاصل ہوتا ہے۔ نہ کرے یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تنگ کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنا جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے تھوڑا سا قرض نہ مانگ لے۔ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے۔ حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا، کوئی چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے ہاتھ حالی میں۔ یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پر نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہو تو؟ حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے، روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے فوراً، اس کو میں لے جاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو دے کے اپنی ہنڈیا پہ برتن ڈال لیا جائے، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کریں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔ اچھا اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجی آپس میں۔ کہتے ہیں کھانا لگا دینا، کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے، اپنی عزتوں کا ہر جگہ اظہار کا رونا نہیں روتے۔ یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی ہے۔ اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا اٹھ کے نہ تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنا دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اہلیہ اٹھی، کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ خاوند بھی ہاتھ چلاتے رہے، کبھی بیوی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گئے۔ یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو جو تم نے کام کیا ہے نا، اس میرا رب بڑا مسکرایا ہے۔ تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دے فرشتے وضو کرتے ہیں۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اس نے قرآن نازل کیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو وہ دوسروں پہ احسار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ رب مسکرایا ہے، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بہن منتیں کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر دو۔ تو کہتے ہیں کیا بتاؤ بہن، حالات بڑے خراب ہیں، بڑی مشکل سے کام چلتا ہے، یہ پردہ ہی ہے جس سے برحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں 20 تو دے دوں گا، وہ بھی خاصی نیکی کر کے۔ رات کو اماں کو علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا، ابا پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی سے تعاون کیا ہے، سارے علاقے کو ویسے بتاؤں گا۔ وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی،
کئی سفارشیں کر کے، کئی مہربانی کرو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، گھر میں رہنا بھی تو ہے۔ یہ تو ایسے بھی ہے کہ کسی کو دے تو چھپا کر دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اور وہ جو اپنے ہیں ان پر تو پردہ پوشی ویسے بھی ضرورت تھی۔ میرے عزیز رب مسکراتا ہے، میرے نبی نے یہ اعمال بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔